دوستان عزیز، ارادہ تو یہ تھا کہ اس یادگار محفل کو ادبی محفل بنائیں، لیکن ہمارے خون میں ذکر حسین کچھ اس طرح بسا ہوا ہے کہ ہم کوشش بسیار کے باوجود ہر مجلس کو مجلس اعضاء بنا لیتے ہیں. ذرا سا فرق نہیں کر پاتے ہم لفظ مجلس اور مجلس اعضاء میں. مجلس ہر وہ گیدرنگ ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، اور مجلس اعضاء تخصص ہے کربلا سے. جناب شہید سبط جعفر جب اپنے آخری سفر میں یہاں لندن میں آئے تو ہم نے حسینی مشن میں کافی تگ و دو کے بعد ایک تقریب کی. کچھ عرصے کے بعد مجھے کراچی انہوں نے مدعو کیا مرثیے کے لیے. تو جو ابتدائی کلمات شہید نے فرمایا اس میں ایک بہت خوبصورت بات یہ تھی کہ صفدر بھائی نے جب میرے استقبال میں افتتاحی جملے کہے تو انہوں نے کہا کہ سبط جعفر کا تعارف اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ سبط جعفر ہے. اور اس کے بعد بڑی بات یہ کہی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہفتے ڈیڑھ ہفتے کی تگ میں بس اتنے ہی لوگ آپ کے لیے جمع کر سکتے تھے. اگر ہمیں 6 مہینے بھی ملتے تو ہم اس سے زیادہ جمع نہ کر پاتے. یاور بھائی، آج مجھے شہید سبط جعفر اسی لیے یاد آئے کہ ہم نے پچھلے چند دن میں جو تگ و دو کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس یادگار محفل میں شامل ہو سکیں، تو شاید ہمیں واقعی 6 ماہ بھی ملتے تو اس سے زیادہ لوگ ہم جمع نہ کر پاتے. اس لیے کہ یہ دور چاہت فتح علی خان کا دور ہے. ادب، تہذیب، اس قسم کی چیزیں قصہ پارینہ بنی ہوئی ہیں. ظاہری تگ و دو کا زمانہ ہے یہ، لیکن زندگی نعمت بھی ہے، سزا بھی ہے. اور اس سزا کو اگر نعمت کی طرح بھگت لیں تو زیادہ آسانی ہے، ورنہ پروردگار جب چاہے گا اسی وقت حیات کا فیصلہ کرے گا. میں اپنی سیف لسانی کے اعتبار سے اس لیے بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ممبر رسول جو اب صرف لکڑی کا چبوترا رہ گیا ہوا ہے، اس پر منافقت سمیت ہر بات ہوتی ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں والی وارث ممبر کی قسم کھا کے کہوں کہ یہ کام ہمارے عزا خانوں کا تھا. یہ کام ہماری بڑی بڑی دینی تنظیموں کا ہے کہ وہ یاور بھائی جیسے بڑے قداور لوگوں کی پذیرائی کریں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یاور بھائی خوش قسمت ہیں اس حوالے سے کہ ایسے لوگوں کے ہتھے نہیں جڑے. جو حسین کا نام بیچ دیں ان کے لیے یاور عباس کوئی بڑا نام ہے. کیا کہنا، بے شک. میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا کہ میں جب 92 میں جاپان سے یہاں آیا اور پہلی مجلس میں نے مرثیے کی حسینی مشن میں پڑھی تو پہلی مرتبہ میں نے یاور بھائی کو سنا، اور اس وقت سے آج تک ماشاءاللہ اب 104 برس کی حیات عزیز میں میں نے جب چند دنوں پہلے اپنے گھر میں انہیں سنا تو بعد میں اپنی اہلیہ سے یہ کہا کہ یاور بھائی کی نہ آواز میں کوئی فرق ہے، نہ تحت اللفظ میں کوئی فرق ہے، نہ مرثیہ خوانی میں کوئی فرق ہے، بلکہ وہ چلتے ہوئے بھی مجھ سے بہتر انداز میں چلتے ہیں. پروردگار ان کو کسی ممبر والے کی نظر نہ لگے. تحت اللفظ ہمارے ہاں
جس طرح ہم نے مجلس اعضاء کا سارا نظام بدل دیا ہوا ہے، اسی طرح تحت اللفظ کے ساتھ بھی ہم نے زیادتی کی ہوئی ہے۔ وہ صرف شاید اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ممبر سے اول الذکر مرثیے کی ترویج نہیں ہوئی، اور دوسرے مرثیے کے بہترین انداز جو زمانہ ائمہ سے ہے تحت اللفظ کا، اس کی ترویج نہیں ہوئی۔ بے شک ایک بڑی تعداد خود اہل ادب کی ایسی ہے کہ جنہیں شاید یہ معلوم نہ ہو کہ تحت اللفظ کی تاریخ کیا ہے، کہاں سے تحت اللفظ شروع ہوا، اور اس کے بنیادی عروج تو اس کا انیس اور دبیر ہے، لیکن اس کا بنیادی عروج کہاں سے ہے؟ یوں تو مرثیے کی جتنی تاریخ ہے اس میں گولکنڈہ کے قلی قطب شاہ اور ان سب لوگوں کو اگر آپ شامل کریں تو یہ سب تحت اللفظ ہی تھا، لیکن ابھی چونکہ مرثیہ اپنی پوری صورتحال میں واضح نہیں ہوا تھا اپنی حیت کے اعتبار سے، اس لیے تحت اللفظ بھی اپنے طور پر جیسے نثر خوانی ہے، اس وقت مثنوی کو تحت میں پڑھا جا رہا تھا، قصیدہ بھی تحت میں پڑھا جا رہا تھا، لیکن چونکہ مرثیہ اپنے پورے وجود کے ساتھ سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے تحت اللفظ کا بھی پورا وجود نہیں بنا تھا۔ میر ضمیر پہلے آدمی تھے، ان تک آتے آتے مرثیے کی حیت بن چکی تھی، اجزائے ترکیبی جو تھے مرثیے کے وہ تشکیل پا چکے تھے، تو میر ضمیر تاریخ میں پہلے آدمی کہے جاتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ تحت اللفظ کی بنیاد رکھی اس کے تکنیکی حوالوں سے۔ دیکھیے بہت سے لوازمات ہیں تحت اللفظ کو، میں زید بخاری صاحب تک آتا ہوں، تھوڑا سا وقت مجھے دیجیے گا، آج موقع ملا ہے تو تحت اللفظ کی بھی بات کریں، اور تحت اللفظ میں جو ڈرامہ ڈال کے مرثیے کی ذرا سی بے ادبی کی گئی ہے اس کی بھی بات کریں، اس کی تشریح کیجیے۔ جی میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد ضمیر کے بعد جمپ کیجیے آپ انیس و دبیر پہ، تو جو عروج تحت اللفظ کو دیا ان دو شخصیات نے، چھوڑیے ان باتوں کو کہ انیس کی زبان پرانی بات ہو چکی ہے، لیکن اسے بھی زندہ رہنا چاہیے تاکہ پیغام پہنچتا رہے، جس طرح کربلا کا پیغام پہنچتا رہنا چاہیے، اس طرح ان چیزوں کا بھی پیغام بے شک مفقود نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک انیس اور دبیر نے تحت اللفظ کو اپنے عروج پہ پہنچایا، اور وہ ڈرامہ ہرگز نہیں تھا۔ پچھلی مجلس میں یاور بھائی نے انیس کے تحت اللفظ پڑھنے کے انداز کو مختصراً پیش کیا تھا۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر انیس کے مرثیے کو سمجھ کر پڑھ لیا جائے تو ادائیگی ہو جاتی ہے، شرط مرثیے کے مصرے کو، بیت کو، بند کو سمجھنے کی ہے۔ جب تک آپ معنی نہیں سمجھیں گے تو زیرو بم بنیں گے نہیں۔ یہ ساری تکنیکی چیزیں ہیں۔ تحت اللفظ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح شعر غزل کا پڑھ لیا جاتا ہے، نظم پڑھ لی جاتی ہے، تحت اللفظ بھی، اسی لیے غزل کو بھی تحت اللفظ کہنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ ہم ایسے مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہوئے ہیں کہ جہاں ہماری ادبی تہذیب کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری دینی تہذیب کو بہت سخت نقصان پہنچا ہے۔ میں خطابت کا مخالف ہرگز نہیں ہوں، خدا نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو خطابت کے ایسے ایسے آفتاب ابھرے ہیں، جناب رشید ترابی، طالب جوہری صاحب، ان کے والد مصطفیٰ جوہر صاحب، اور ایسے درجنوں 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 نام ہیں جنہوں نے کربلا کے پیغام کو اپنے خطیبانہ انداز میں جس طرح سے پہنچایا۔ لیکن عہد حاضر میں، خاص طور پہ ربع صدی میں، گزشتہ میں، جب سے ذکر حسین تجارت بنا ہے، بزنس بنا ہے، تب سے ان چیزوں میں دیکھیے، یاد رکھیے، بزنس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ کسی چیز کا بزنس کر لیجیے، بھنڈی بیچ لیجیے، ادب بیچ لیجیے، دین بیچ لیجیے،
جو بزنس کے تقاضے ہیں، جو پری ریکوزٹس ہیں ان چیزوں کی، وہ اسی طرح سے رہیں گی۔ ہم ممبر سے بھی آج سامعین کے لیے پڑھتے ہیں، محمد و آل محمد کے لیے نہیں پڑھتے۔ ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں، رسول اور آل رسول کو خوش نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو ذکر محمد و آل محمد اس انداز میں کرتے ہیں، انہیں خوفناک مولوی، ڈرانے والا مولوی، اس قسم کے مولوی کہا جاتا ہے۔ مرثیہ اساطیری طور پر تو ہمارا جو سارا سلسلہ ملتا ہے وہ بنت رسول جناب سیدہ سلام اللہ کیا سارا اساطیری طور پر ہمارا پہلا مرثیہ جناب سیدہ کا ہے، جو انہوں نے اپنے والد کی یاد میں لکھا، اور جس کے ایک شعر کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنے مسائل پڑے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تھے وہ رات کی طرح تاریخ ہو جاتی۔ لیکن اس دور تک یا انیس و دبیر تک بلکہ آتے آتے مرثیے نے جو مسدس کی صورت اختیار کی ہے، یہ میں بالکل آپ کو 1000% درست کہہ رہا ہوں، اور یہ مجھ جیسے طالب علم کی بھی تحقیق ہے کہ مسدس کی صورت میں مرثیہ صرف اردو کی ایجاد ہے۔ اردو کے علاوہ کسی زبان میں آپ کو مسدس کا مرثیہ نہیں ملے گا۔ اور اب ایسے لگتا ہے، مثلا محتشم کاشی کا مرثیہ آپ اٹھائیے، دنیا کے بہت بڑے مرثیوں میں سے ایک مرثیہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یہ بھی عرض کروں، ذرا سا علم کی بات ہو رہی ہے، کہ رباعی کے 26 اوزان ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ہی وزن جو ہے وہ رائج ہے، اور بڑے بڑے رباعیات لکھنے والوں نے اسی وزن کو استعمال کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میری جب رباعیات کی کتاب شائع ہوئی معجزہ قلم، تو میں نے اس کے پریفیس میں ایک مقالہ لکھا رباعی پہ، اور اس میں لکھا کہ میرے جیسے طالب علم کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ میں ایک طرف محمد و آل محمد کا نام لے کر رباعی لکھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہا۔ آپ حیران ہوں گے کہ رباعی جس زبان سے ہم نے لی ہے، عربی سے، عربی میں رباعی کا وجود نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہر چیز عربی سے ہم نے لی ہے۔ مرثیہ تھا، اہل عرب میں تھا، زمانہ جہالت کا لٹریچر آج کے دور میں بھی، اس صدی میں بھی ادب عالیہ کہلاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہیں وہ چیزیں، لیکن وہ مرثیہ نہیں تھا۔ مرثیے کو جو سند چاہیے تھی اپنے اعتبار کی، اپنے وقار کی، وہ سند اسے کربلا سے ملی، اور جو حیت اسے چاہیے تھی مسدس کی، وہ اسے اردو زبان سے ملی۔ مجھے یاد نہیں کہ تیت اللفظ پڑھنے کے انداز میں جو ایک چیز بالکل منفرد لگتی ہے، دیکھیے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، اساتذہ یہ کہتے ہیں، اور درست بات ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، کہ مرثیہ فقط کہنے کی، جسے لوگ کہتے ہیں مرثیہ لکھنا، ہم اسے مرثیہ کہنا کہتے ہیں۔ مرثیہ فقط کہنے کی یا لکھنے کی چیز نہیں ہے، مرثیہ پڑھنے کی چیز ہے، اور اس سے 2 قدم آگے چلیں تو مرثیہ پڑھنے کی چیز تو ہے، یہ مرثیہ پڑھانے کی چیز ہے۔ مرثیے کے زوال کے جو اسباب ہیں، ان میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ جو سننے والے تھے، جو مرثیہ پڑھایا کرتے تھے، جو مصرع اٹھاتے تھے، وہ بیچارے نابلد ہیں علم سے۔ آپ کو تعلیم نہیں، علم چاہیے مرثیہ سننے کے لیے۔ مرثیے کے زوال میں یہ ایک بہت بڑا حصہ ہوا۔ دیکھیے خطابت، جیسے میں نے کہا، میں خطیب کا مخالف نہیں ہوں، خطیب کا مخالف ہو سکتا ہوں، خطابت کا مخالف نہیں ہوں۔ خطابت جو ہے وہ یک طرفہ ٹریفک ہے، ایک آدمی ممبر پہ بیٹھا ہوا بولتا چلا جاتا ہے، کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے سنتے چلے جاتے ہیں۔ مرثیے کی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مرثیے میں وہ پڑھنے والا جو ہے وہ اپنی ساری آکسیجن، اپنی ساری طاقت ان لوگوں سے لے۔ اچھا، میں چونکہ خود بھی ممبر پہ بیٹھتا رہا کافر ہونے سے پہلے، ڈکلیئر ہونے سے پہلے، حضرت علی کا ایک پورا خطبہ ہے جو کبھی بھی آپ میں سے کسی نے بھی کسی بھی خطیب سے بڑے خطیب سے نہیں سنا ہوگا، اور وہ خطابت پہ۔
اس میں مولا کائنات نے خطابت کا پہلا اصول یہ بتایا کہ آپ چونکہ ممبر پہ ہوتے ہیں تو آپ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اپنے آپ کو خود ہی بلند تصور کرنے لگتے ہیں عام سامنے. اب یہاں انہوں نے یہ فرمایا کہ خطابت کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے سننے والے کی سطح پر آئیں، معیار کے اعتبار سے بھی اور آئی کانٹیکٹ کے اعتبار سے بھی. لیکن ایسا نہیں ہوا، اسی لیے خطیب متکبر ہو گیا. جب اس نے اپنے آپ کو عام سامعین سے، میں ایک بہت بڑے خطیب کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے ایک مجلس میں کوئی 4 مرتبہ یہ کہا کہ یہ بات تو اصل میں مجھے عربی میں کہنی چاہیے تھی مگر کتنے لوگ عربی سمجھتے. جب مجلس ختم ہوئی تو میں ان کے پاس گیا اور دستے ادب یوں دراز کر کے میں نے خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ نے ابھی یہ فرمایا 4 مرتبہ کہ یہ بات عربی میں کہنی چاہیے تھی، مجھے اس کا لطف آتا مگر کتنے لوگ عربی سمجھتے ہیں. آپ کو کیا معلوم اس مجمع میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ آپ سے زیادہ عربی سمجھتے ہیں؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اکثریت عربی نہیں سمجھتی. انہوں نے کہا ہاں یہ بات بالکل درست ہے. تو میں نے انہیں پھر دوبارہ سلام کیا کہ آپ کی عظمت کو سلام کہ آپ نے ایک ناچیز کی بات کو قبول کر لیا، ورنہ آج کا خطیب غلطی تو چھوڑیے اپنی غلط کہی ہوئی بات کو تسلیم بھی نہیں کرے. یہی وجہ ایک مرثیے کے زوال کی بھی ہوئی. تحت اللفظ پڑھنے والے کا علم کبھی آپ اندازہ کیجئے، جتنی تراکیب میں بولوں گا اگر 5-6 منٹ اس میں گزر جائیں گے چاہیے، جتنے محاسن درکار ہوتے ہیں ایک تحت اللفظ پڑھنے والے کو، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں جمپ لگا کے آتا ہوں زید بخاری پر، کیونکہ عہد حاضر میں ذوالفقار علی بخاری صاحب کا چونکہ نشریات سے تعلق رہا، انہیں لوگ یہ تصور کرتے ہیں عمومی طور پر کہ انہوں نے تحت اللفظ مرثیے کے احیاء میں بہت بڑا کام کیا. اچھا یہ بات چونکہ اس وقت ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے حوالے ہو جائے گی اور میں سوشل میڈیا کے حوالے ہو جاؤں گا، لیکن میں آپ کو اپنے نشریاتی تجربے کی بنیاد پر بھی اور اپنے تھوڑے سے ادبی تجربے کی بنیاد پہ بھی یہ بتا رہا ہوں کہ مرثیہ کسی صورت میں بھی ڈرامہ نہیں ہے، اور مرثیے کو ڈرامے کی طرح پڑھنا میرے نزدیک مرثیے کی تصحیح ہے. بخاری صاحب کو اللہ نے ایک ملکہ دیا ہوا تھا اور وہ ان کی آواز تھی، لیکن جس طرح انہوں نے ایک حلقہ اپنا پیدا کیا جس میں فلم سٹار محمد علی تھے، مصطفیٰ قریشی تھے، طارق عزیز آ گئے بیچ میں، طلعت حسین بھی. حد یہ کہ پھر آغا ناصر صاحب نے بھی مرثیہ پڑھا، اور آغا ناصر تو چھوڑیے ایک نام آپ لوگ تو نہیں جانتے ہوں گے، ہمارا اور نشریات کے لوگ جا رہے ہیں، زبیر علی صاحب نے بھی. کیونکہ یہ اس حلقے میں لوگ موجود تھے بخاری صاحب کے، تو مولا کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بخاری صاحب کو خوش کرنے کے لیے مرثیہ تحت اللفظ پڑھنا شروع کیا. یہی وہ مقام ہے جہاں میں کہتا ہوں کہ مرثیے کو نقصان پہنچائے. دیکھیے ہمارے ہاں 2 بڑے نام عہد حاضر کے اس صدی کے، جوش جیسا مرثیہ کسی نے نہیں پڑھا، بلکہ مرثیے نے بعض اوقات خود جوش سے خود کو پڑھوایا. بھارت جب تقسیم ہو گئی پاکستان کی تو اس کے بعد جو مرکز بنا مرثیے کا وہ ظاہر کراچی بنا، اور کراچی میں مبارک عزیز ڈاکٹر جابر عباس صاحب کا اپنا گھر جو تھا وہ پہلی سیڑھی تھی کہ جب مرثیے کا آیا شروع ہوا. اور ایک ایسی کہکشاں تھی مرثیہ لکھنے والوں کی، ان کے درمیان کسی مرثیہ نگار کا اپنے آپ کو قائم رکھنا. دیکھیں ان میں جوش صاحب تھے، اہل سنت کے ایک بہت کمال کے مرثیہ نگار تھے. بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ وہ اہل سنت تھے. خیر اہل حنود اگر مرثیہ لکھ سکتے ہیں تو اہل سنت کا لکھنا تو سنت کی بنیاد ہے. ندا فاضلی صاحب اور امید فاضلی صاحب 2 خوبصورت مرثیہ. ایک ایسے شخص نے مرثیہ کہا، اور یہ بات ہمیں مرحوم و مغفور اللہ جنت نصیب کرے عاشور کاظمی صاحب کی تحقیق سے اور کتاب سے پتہ چلا. شوکت تھانوی نے مرثیہ کہا. شوکت تھانوی صاحب کو چونکہ میں ذاتی طور پر
ریڈیو کے حوالے سے بھی جانتا ہوں، وہ بہت زیادہ محب اہل بیت نہیں تھے. میں محب کا متضاد نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن اس کے قریب قریب تھے. تو اس کے باوجود انہوں نے مرثیہ کہا. لیکن آواز فقط پری ریکوزٹ نہیں ہے مرثیہ پڑھنے کے لیے. آپ کا علم، پھر تعلیم کو میں مائنس کر رہا ہوں، آپ کا علم بنیادی چیز ہے. ختم کروں بات کو یہ کہہ کے کہ یاور بھائی کی تحت اللفظ خوانی میں یا مرثیہ خوانی میں جو چیز دوسرے لوگوں سے بہت منفرد کرتی ہے، الگ کرتی ہے، وہ شروع میں تو مجھے بہت عجیب لگتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ پھر مجھے یہ ادراک ہوا کہ نہیں، اس ماحول میں، برطانیہ کے یا یورپ کے ماحول میں خاص طور پر، جس طرح سے وہ مصرع پڑھنے سے پہلے مصرے کے بارے میں تشریح فرماتے ہیں، وہ میرے جیسے طالب علموں کے لیے بھی بعض اوقات سود مند ثابت ہوتی ہے. تو مجھے بہت سے لوگوں میں، جیسے ابھی کیسر والی صاحب کا مرثیہ پڑھا، چند بند پڑھے، کیسر والی صاحب کا تحت الخانی کا تحت اللفظ پڑھنے کا کمال انداز تھا، اپنا بالکل الگ تھا، جس طرح جوش صاحب کا الگ تھا. 2 نام میں لیتا ہوں جو مرثیے کو پڑھ نہیں پائے، اور مجھے معاف کر دیجیے گا لیکن میں چونکہ طالب علم ہوں اور تحقیق سے ذرا سا تعلق ہے میرا. آل رضا صاحب مرثیہ نہیں پڑھ پائے، لکھتے بہت اچھا، بہترین مرثیہ نگار. نسیم امروی صاحب بھی مرثیہ نہیں پڑھ پائے، لکھتے بہت اچھا. یہ وہ مقام ہے جہاں میری اس بات کو، اس دلیل کو زیادہ تقویت مل جاتی ہے کہ مرثیہ صرف لکھنے اور کہنے کی چیز نہیں ہے، مرثیہ پڑھنے کی بھی چیز ہے اور پڑھانے کی بھی چیز ہے. آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یاور بھائی مرثیہ جب پڑھیں گے تو ہم پڑھوانے کی بھی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.